پڑھائے، قرآن پڑھایا، اذان سنائی، تینوں دسیا تو مسلماناں دے گھر وچ پیدا ہویا ہے، سردیاں دی سرد راتاں دے اندر تو ماں دے پاسے نال پیشاب کر دیندا سے، تیری ماں نفرت نہیں سی کردی، تینوں دوجے پاسے لٹا دیندی سی، آپ تیری پیشاب والی جگہ تے سو جاندی سی، تو دوجے پاسے پیشاب کر دیندا سے، ماں تیری پھر بھی نفرت نہیں سی کردی، تینوں سینے تے لٹا لیندی سی، تو سینے تے پیشاب کر دیندا سے، ماں تیری پھر بھی نفرت نہیں سی کردی، تینوں چولی وچ چک کے لال کہندی سی، لاڈلا کہندی سی، اکھاں دا نور کہندی سی، دل دا سرور کہندی سی، تو پیشاب پوٹی کردا سے، تیری ماں وارے وارے جاندی سی، پھر بھی تیری ماں نفرت نہیں سی کردی، تو جدو جوان ہو گئے ماں تو نفرت کیوں کرنا ہے؟ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا، وحمله وفصاله 30 شہرا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اے تکڑی کھت کے تول نماہی تے اسا ڈاٹھے اے باں بھرے، در آیاں دی لاج توانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، یار فریدا پلے عیب ہزاراں بندہ مان بھی کستے کرے، نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں اللہ نو کیویں مناواں، سابڑ تھوڑا میل گھنیری تے میں بہ پتڑا تے رواں، یار فریدا بس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں،
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، عقیدت نال، احترام نال، بلند آواز نال درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، با عزت، با شرم، با حیا، با پردہ بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، عزیزہ بچیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ دے پاک قرآن عظیم الشان اور مبارک رمضان دے بارے چند باتاں عرض کر رہا سا۔ رمضان المبارک دے مبارک مہینے دے اندر آقا علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے اور ممبر مبارک تے رونق افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی، پہلی پوڑی تے قدم رکھیا اور خلاف معمول فرمایا آمین۔ پھر دوسری پوڑی تے مبارک قدم رکھیا اور پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی مبارک تے قدم مبارک رکھیا اور پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حیران ہوئے کہ اج خلاف معمول آقا علیہ السلام نے ہر سیڑھی تے آمین فرمایا ہے، اس دی وجہ کی ہے؟ آپ دے پروانے سن، دیوانے سن، مستانے سن، جانثار سن، وفادار سن، دیندار سن، تہجد گزار سن، بلکہ کملی والے دے سچے یار سن۔ عرض کیتی اللہ دے محبوب خلاف معمول آپ دا 3 سیڑھیاں تے 3 دفعہ آمین کہنا سمجھ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رمضان المبارک دا مبارک مہینہ ہے اور میرے کول اصل جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور انہوں نے میرے آ کے کان وچ یہ گل کی تھی کہ اللہ دے کاغذات وچ خوش نصیب کون ہے اور اللہ رب العزت دے کاغذات وچ بد نصیب کون ہے۔ عرض کی تھی اللہ دے محبوب خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جن نے رمضان المبارک دی قدر کی تھی، روزے رکھے، جھوٹ تو بچیا، گلے تو بچیا، غیبت تو بچیا، حسد تو بچیا، چغلی تو بچیا، جھوٹ اور سود تو بچیا، رشوت تو بچیا، ہر قسم دی برائی اور بے حیائی تو بچ جانا، اے بندہ اللہ دے کاغذاں وچ خوش نصیب ہے۔ پھر عرض کی تھی اللہ دے محبوب بد نصیب کون ہے؟ اللہ رب العزت دے کاغذات دے اندر آپ نے کیا فرمایا کہ میں پہلی پوڑی تے مبارک قدم رکھیا، جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے او بندہ، ہلاک ہو جائے او بندہ جیدی زندگی دے اندر رمضان آیا، نہ اس روزے رکھے، نہ اس نماز پڑھی، اور نہ ہی اس اللہ کو معافی منگی۔ میں کیا آمین، پھر میں دوسری پوڑی تے قدم رکھیا، پھر جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی
کہ خائب و خاسر خوار اور ذلیل ہو جائے وہ بندہ جن نے اپنی زندگی وچ اپنے بڈھے والدین نو پایا اور پھر انہاں دی خدمت نہ کیتی اور اللہ کو اپنی بخشش نہ کروائی، میں کیا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی مبارک تے جبرائیل امین نے پھر بد دعا کی تھی کہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے وہ بندہ جے سامنے آپ دا نام نامی اسم گرامی فیض اعظامی لیا گیا اور انہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیا، میں کیا آمین۔ سوچن دا مقام ہے کہ بد دعا کرن والے جبرائیل امین اور آمین کہنے والے رسول امین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان اور صاحب ایمان ہون دے ناتے اس دی قبولیت وچ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ کنا بد نصیب ہے کہ رمضان دے ہوندیاں اللہ کو اپنی بخشش نہیں کراندا اور اللہ دی بخشش بہانے لبدی ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ ویسے بھی ہے پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم تو نجات والا عشرہ ہے۔ اللہ دی رحمت تے چاندی ہے میں بندے نو بخش دیواں، اور اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ حدیث قدسی ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جیڑا میرے کولو معافی منگن واسطے ایک گٹھ ایک بالشت میرے ول چلدا ہے میں ایک ہاتھ اس ول چلنا۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، تے جیڑا معافی منگن واسطے ایک ہاتھ میرے ول چلدا ہے میں ایک گز او دے ول چلنا۔ ومن تقرب الی باعا تقربت الی مشیا، اور جیڑا معافی منگن واسطے میرے ول 2 گز 4 گز چلدا ہے میں پھر اس ول چل کے آنا۔ ومن تقرب الی مشیا تقربت الیہ شراعا، تے جیڑا معافی منگن واسطے میرے ول چل کے آندا ہے میں پھر اس ول دوڑ کے جانا۔ ومن تقرب الی سراعا تقربت الیہ سرولا، تے جیڑا میرے ول دوڑ کے آندا ہے سارے کم چھوڑ کے آندا ہے، دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، زمیندارہ چھوڑ دے، کھیتی باڑا چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ کے میرے ول آندا ہے میں اس نو رحمت دی گود وچ بٹھا لینا۔ اور وہ معافی منگن والا گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آندا ہے میں پھر رحمت دے دریا لے کے آنا۔ او معافی منگن والا گناہاں دے انبار لے کے آندا ہے اور میں اللہ پھر رحمت دے سمندر لے کے آنا۔ او معافی منگن والا دل کالا لے کے آندا ہے میں پھر قرآن دا نور لے کے آنا۔ اور جدو میں قرآن پاک دا نور لے کے آنا پھر میں بندے نو خود کہنا ہن آتے سہی آزماتے سہی طلب دا دامن پھیلاتے سہی، منگنا نہیں آندا منگن والا منہ بڑھا دے سہی،
رونا نہیں آندا، رون والا منہ بڑا تے سہی، ایک واری میرے دروازے تے آتے سہی، اپنی جھولی پھیلاتے سہی، تیرے منگن وچ کمی ہے، میرے دین وچ کوئی کمی نہیں۔ تینوں منگنا نہیں آندا لیکن مینوں دینا آندا ہے۔ اور پھر رمضان دا مہینہ، اور پھر پہلا عشرہ، جی میں سیزن والے سیزن والی چیز سستی ہو جاندی ہے، رمضان وچ اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی ہے۔ ہن تے دور بدل گئے نا، ہن تے سیزن وچ چیز یا الٹا مہنگی ہو جاندی تے یا الٹا سستی، لیکن اللہ دی رحمت رمضان دے مہینے سستی ہو جاندی ہے۔ ہر سال بندے اللہ نو صد مار دے، سارا سال مار دے، رمضان دی ہر رات اللہ صد مار دے۔ حل میں مستغفر ہے کوئی معافی منگن والا، حل میں مستولد ہے کوئی اولاد منگن والا، حل میں مسترزق ہے کوئی روزی منگن والا، حل میں مبتلن ہے کوئی دکھاں دا ماریا، پریشانیاں دا ماریا، غماں دا ماریا، مصیبتاں دا ماریا، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، جدو تک فجر طلوع نہیں ہو جاندی اللہ دیاں رحمتاں بندے نو صد مار دیاں ہی رہدیاں نے۔ الا ان رحمت اللہ رحمت اللہ، اللہ دی رحمت ہے تو سبحان اللہ کا بول، اللہ خیر کرے۔ آ روزیاں چ بولنا سب تو بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ کئی لوگ کہندے نا، کئی لوگ کہندے بے چپ دا روزہ، اس واسطے تساں بھی چپ دا روزہ ہی رکھیا ہے۔ چپ دا روزہ بھی ثواب ہی ہے، ویسے روزے دا نام ہی چپ ہی ہے۔ پیار نال کہو، رولا نہیں پانا، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اچھی دران ماشاءاللہ ایت دا ترجمہ میں شعر وچ کرن لگا ہور اچھی دران، اے رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشے مینوں اتے کم بن جاوے میرا۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قطرے قطرے نال دریا بندا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو نماز پڑھ میں راضی ہو جاواں گا، تو روزہ رکھ میں راضی ہو جاواں گا، تو سچ بول میں راضی ہو جاواں گا، تو پورا تول میں راضی ہو جاواں گا، تو اچھے اخلاق والی زندگی گزار میں اللہ راضی ہو جاواں گا، تو مسلمان دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ میں راضی ہو جاواں گا، تو مسلمان دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ میں راضی ہو جاواں گا، تو مسلمان دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھ میں راضی ہو جاواں گا، تو بہن نو اپنی بہن سمجھ میں راضی ہو جاواں گا، تو ماں باپ دی قدر کر میں اللہ عرشاں تے راضی ہو جاواں گا۔ اچھی سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اسے واسطے میں حکم دیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے احسان کرنا۔ احسان دا درجہ نیکی تو بھی اٹھتے ہے۔ نیکی چ بندے لالچ ہوتا ہے،
جی میں کئی بندے نا پھر پکے صوفی بن جاندے، پتہ نہیں 5 مرلے کوئی مل ہی جان جنت وچ۔ اور رابعہ بصری ٹر پئی، ایک ہاتھ وچ پانی دا گلاس تے دوجے ہاتھ وچ ماچس۔ اور لوگاں کا کی کرن چلی؟ انہیں کہا جنت نو ساڑن چلیاں جہنم نو بجھان چلیاں۔ انہیں کہا ہو گیا ہوں۔ انہیں کہا مسئلہ ہے کہ لوگ جنت دے لالچ وچ نماز پڑھ دیں، اللہ واسطے کوئی نہیں پڑھدا۔ جہنم تو ڈر کے پڑھ دیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ دے ڈر تو اسی کہنے ہیں بھئی اللہ واسطے پڑھن، چونکہ یہ بھی اللہ دا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے تیرے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت کس واسطے؟ نہیں مزہ نہیں آیا، سارا مجمع بولے کس واسطے؟ قیام کس واسطے؟ رکوع کس واسطے؟ سجدے کس واسطے؟ منت منوتی کس واسطے؟ نظر و نیاز کس واسطے؟ آہو زاری کس واسطے؟ عاجزی کس واسطے؟ شور و پکار کس واسطے؟ میں قربان آمنہ دے لال تو جاما، حضور فرما رہے نے میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میرا اٹھڑا بیٹھڑا بھی اللہ واسطے، میرا رونا مسکرانا بھی اللہ واسطے، میرا جاگنا سونا بھی اللہ واسطے، میرا پتھر کھانا بھی اللہ واسطے، میرا تکلیفاں اٹھانا بھی اللہ واسطے، میرا گندے اٹھ دیا اوجڑیاں برداشت کرنا بھی اللہ واسطے، دندان مبارک شہید کرانے بھی اللہ واسطے۔ میرے ویر سوچے تے صحیح نا، حضور نے فرمایا ہے میرا جیڑا بھی اللہ واسطے، میرا مرنا بھی، تسی بھی بولو میرا مرنا بھی، میرا مرنا بھی للہ رب العالمین۔ کس اللہ واسطے؟ میرے وال توجہ، لا شریک لہو، کوئی پیغمبر اس کا شریک نہیں، کوئی ولی اس کا شریک نہیں، کوئی غوث اس کا شریک نہیں، کوئی کتب اس کا شریک نہیں، کوئی ابدال اس کا شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات وچ بھی کلا ہے، اپنی ذات وچ بھی کلا ہے، اپنے کمالات وچ بھی کلا ہے، لا شریک لہو، وبذالک امرت، وبذالک امرت۔ آمنہ دلال کہہ رہے نے میرے اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے، میں نو اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ اپنی ذات صفات کمالات کلا ہے۔ اسی کہنے ہیں تھانو دیتا ہے، سانتا نہیں دیتا۔ اسی کیڑے تکڑے عاشقاں، اسی حضور دی زد چ نہیں مندے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اچھی درام جے میں اپنے آقا دی گل نہ کراں میری گل پوری نہیں ہوندی۔ اللہ کہتے نے سونے تیرا سب کچھ میرے واسطے، میں سارا جہان بنایا تیرے واسطے، اے پھلا دی خوشبو بھی تیرے واسطے، اے چمبیلی دی خوشبو بھی تیرے واسطے، اے گلاب دی خوشبو بھی تیرے واسطے، اے عطرا دی خوشبو بھی تیرے واسطے، اے جنت دیاں خوشبوواں بھی تیرے واسطے، اے شبنم دے قطرے بھی تیرے واسطے، اے جواناں دی جوانی بھی تیرے واسطے، اے بزرگاں دی بزرگی بھی تیرے واسطے، اے جمعے تے آن والا مجمع بھی تیرے واسطے۔ سونیا میرا دل کردا ہے جے تو سب کچھ کرنا ہے میرے واسطے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرا دل کر دے تسی قیام کر دے رہو، میں دیکھدا رہواں، تسی رکوع کر دے رہو،
میں دیکھدا رہواں تسی سجدے کردے رہو میں دیکھدا رہواں سونیا جڑا آپ دی عبادت وچ ذوق ہے او کسے دی عبادت وچ کوئی نہیں تے سونیا جویں تیری شان ہے ان کسے دی میں شان بڑائی کوئی نہیں اچھی سبحان اللہ اوے ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جنہوں مدینے تے حضور نال پیارے اچھی کہو پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو اور ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جنہوں آقا دے پسینے نال پیارے ذرا پیار نال کہو نا اللہ سارے انہوں مدینے لے جے اچھی کہو نا ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں جنت میں سب ہے مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ دا حکم ہے اپنے والدین نال نیکی تو بھی اتلی نیکی کرو ایک ہے نیکی کرنا لالچ دی بنا تے ایک ہے نیکی کر کے بھول جانا ماں باپ دی خدمت کر کے بھول جاؤ لالچ نہ کرو ساری زندگی جتلاؤ ہی نہیں کہ بابا کپڑے تے تینوں میں لے دینا جتی تینوں میں لے دینا کپڑے تیرے میں دھونا روٹی میری گھر والی پکاندی ہے نہیں تینوں نہیں پتا تینوں نہیں علم میں کہنا ماں ہوئے سیدہ فاطمہ جیسی تے بیٹا ہوئے حسن و حسین جیسا اللہ اللہ کیسی ماں ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ گھر نہیں ابا حضور آئے فرمایا فاطمہ میرا دل کر دے میں اپنی بیٹی نو مل لاواں بیٹی نے پلکاں بچھائیاں ابا جی مینوں حکم دیندے میں حاضر ہو جاندی حضور نے آزمان واسطے تھوڑی دیر بعد فرمایا اچھا فاطمہ چل میرے نال باپ ہے باپ کائنات دے باپ نے روحانی باپ نے امام الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے حضور نے امتحان لیا بیٹی دا حضور کم دے رہے ہیں پھر چل میرے نال کیا فرمایا ابا حضور حضرت علی نو آن دیو اجازت لے لواں حضور نے نہیں فرمایا فاطمہ ضرورت کوئی نہیں ضرورت اتنے بڑھیاں گالر نو پوچھ دی ڈائریکٹ ہی ہو جاتی ہیں اللہ بچائے ایک کائنات مومنہ دی مائیں سیدہ مائیں
طیبہ مائیں، طاہرہ مائیں، عابدہ مائیں، زاہدہ مائیں، زکیہ مائیں، مزکیہ مائیں، پردہ دار مائیں، حیادار مائیں، وفادار مائیں، تہجد گزار مائیں، جنت دی عورتاں دی سردار مائیں۔ اے ماں کہندی ہے میں علی نو پوچھ لواں، ابا حضور اجازت لے لواں۔ حضرت علی آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ ابا حضور کہندے نے فاطمہ میرے نال چل۔ علی میرا دل کر دے تسی بھی نال چلو، تسی بھی۔ حضرت علی نے فرمایا چنگی گل ہے، میں بھی چلنا۔ فرمایا ابا حضور اگے لگ جاندے نے، علی تسی میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پردے دی کیا کمال ہے۔ حضور دے قدماں تے حضرت فاطمہ نے قدم رکھے، حضرت فاطمہ دے قدماں تے حضرت علی نے قدم رکھے۔ گھر پہنچے، حضرت علی پوچھیا، فرمایا فاطمہ انج کیوں کیا سی کہ میں ابا حضور دے قدماں تے قدم رکھاں گی، تسی میرے قدماں تے قدم رکھنا؟ فرمایا علی اس واسطے جے زمین والیاں تو پردہ کیتا ہے، میرا دل کردا سی آسمان دے ستاریاں تو بھی پردہ ہو جائے۔ ایک ایسی ماں ہے جڑی حضرت علی نو کہہ رہے علی میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں میں اٹھانا۔ حضرت علی حیران ہو گئے، کہندے نے کیوں فاطمہ تو تے مومنہ دی ماں ہے، ماں ہی ہوندی ہے، بھاویں ماں وزیر دی ہوئے بھاویں ماں فقیر دی ہوئے۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی اس واسطے ساری زندگی چہرے تے غیر محرم دی نظر نہیں پئی، میں چاہنی ہاں میرے مرن دے بعد بھی میرے چہرے تے غیر محرم دی نظر نہ پوے۔ اور حضور نے فرمایا والدین نلو نیکی کرو جڑی نیکی کر کے بھول جاؤ، لیکن والدین نو بھی چاہیے اولاد نو ہر ویلے ٹارچ نہ کر دے رہن، بےزتی نہ کرن، ہر ویلے بےزتی، ہر ویلے گالی، کتیا، فلانیا، دلیا، بغیرتا نہیں۔ والدین نو چاہیے اولاد نو عزت دین۔ اولاد حضور نے سکھایا ہے، آپ دے نواسے بچیاں نال حضور کھیل ہے، بچیاں نال۔ مقام کتھے ہے؟ کان قاب قوسین او ودنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ مقام کی ہے؟ اللہ کہہ رہے سونیا ہور نیڑے ہو، اللہ پھر کہہ رہے سونیا ہور نیڑے ہو، نہیں مزہ نہیں آیا، ہور نیڑے ہو۔ مقام کیا ہے اور کام کیا ہے؟ بچیاں دی دلداری واسطے، بچیاں دی سواری بن گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ وقت بھول نہیں سکتا، گرمی دا موسم ہے، دوپہر دا وقت ہے، جون جولائی دا مہینہ ہے، نبی دا حجرہ ہے، حسن و حسین حضور دی کمر تے سوار نے تے آقا انہاں دی سواری بڑے نے، آپ دے مبارک ہاتھ بھی زمین تے سن، آپ دے مبارک گھٹنے بھی زمین تے سن، تے حجرے وچ چکر لا رہے سن۔ تو میں گیا یا اللہ خیر ہوئے، میری زبان وچوں نکلیا نعم المرکوب مرکوبکما، واہ واہ کیسی تواڈی سواری ہے۔ آقا نے رخ انور پھیریا تے مسکرا کے فرمایا صدیق سواری بڑی اچھی ہے پر سوار بھی بڑے اچھے نے، سوار بھی بڑے اچھے نے۔ حضور کھیل رہے ہیں بچے نال، کیوں؟ اولاد دی دلداری فرمائی ہے۔ اسی جتھے اولاد مل جائے، اے الو دا پٹھا، اے پاگل، اے کتا، ماں باپ نو چاہیے اولاد نو بس لگ دیاں کدی بد دعا نہ دیو، کدی بد دعا نہ دیو۔ والدین دی اگر عظمت ہے، عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے، میں مندا، لیکن اولاد بھی تے اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا اکھاں دا نور ہے،
دل دا سرور ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ من آزاہا فقد آزانی، جس میری فاطمہ نو تکلیف دیتی اس میں محمد نو تکلیف دیتی، اس میں محمد نو تکلیف دیتی۔ اے اولاد ہے، اولاد اولاد دی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور تو میں جم دیں دن پھر چھڑ دیں دن، کوئی تربیت نہیں۔ نہ اولاد نماز دے نیڑے جاوے، نہ قرآن پڑھن دے نیڑے جاوے، نہ تعلیم دے قریب جاوے، کبوتر اڑاوے، پتنگ اڑاوے، ڈھول ڈمکے بجاوے، نچے گاوے، پھر تیرا پتر جنید بغدادی کتھو بنے، تیرا بیٹا نیک کتھو بنے، تیرا بیٹا نمازی کتھو بنے۔ اگر اللہ نے اولاد نو حکم دیتا ہے والدین نال احسان کرو، والدین نو بھی حکم دیتا ہے کہ تسی بھی اپنی اولاد نال پیار کرو، نفرت نہ برو، نفرت نہ برو، پیار کرو۔ اولاد ہے، میں کہنا میں قربان جاواں، ماں ہووے آمنہ جیسی تے بیٹا ہووے محمد عربی جیسا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا میں اپنی ماں دی محبت نہیں بھلدا۔ میرے ویرو جمعے تے آن والے ہو، میں اللہ دی قسم چک کے کہنا باپ دا پیار ہوئے، ماں دی محبت ہوئے، کسے قلم نہ لکھی نہیں جا سکتی، کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ میرے ویر اپنے باپ دے پیار نو ویکھیا کرنا، جنہیں ساری زندگی ٹوکری چک چک کے اپنا سر گنجا کر دیتا۔ میرے ویر باپ دی حالت تے ویکھنا، آپ جتیاں نویاں نہیں پاندا تینو نویاں لے دیندا ہے، آپ کپڑے نویں نہیں پاندا تینو نویں لے دیندا ہے، آپ بھکھا سو جاندا ہے کہندا ہے میرا پتر روٹی کھا لوے، میری اولاد بھکھی نہ ہوے، میری اولاد پیاسی نہ ہوے۔ میرے ویر کدی ماں دی محبت نو ویکھیا کر۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس ماں دی عظمت نو سلام، اس ماں دی عزت نو سلام، اس ماں دی صداقت نو سلام، اس ماں دی شرافت نو سلام، اس ماں دی دیانت نو سلام، اس ماں دی محبت نو سلام، جس نے اپنے پیٹ دے اندر تکلیفاں اٹھا کے موت و حیات دی کشمکش وچوں گزر کے جدو بچے دا چہرہ آیا سامنے، ماں سارے دکھ بھول گئی، ماں ساریاں مصیبتاں بھول گئی۔ حضور نے فرمایا اس وقت نو یاد کر جدو تو چھوٹا جہا سیں، تیری اماں نے تینو چلنا سکھایا، تیرے باپ نے تینو پروان چڑھایا، سکول پڑھایا، مدرسہ پڑھایا، کلمے پڑھائے، قرآن پڑھایا، اذان سنائی، تینو دسیا تو مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہوئے، سردیاں دی سرد راتاں دے اندر تو ماں دے پاسے نال پیشاب کر دیندا سے، تیری ماں نفرت نہیں سی کر دی، تینو دوجے پاسے لٹا دیندی سی، آپ تیری پیشاب والی جگہ تے سو جاندی سی، تو دوجے پاسے پیشاب کر دیندا سے، ماں تیری پھر بھی نفرت نہیں سی کر دی، تینو سینے تے لٹا لیندی سی، تو سینے تے پیشاب کر دیندا سے، ماں تیری پھر بھی نفرت نہیں سی کر دی، تینو جھولی وچ چک کے لال کہندی سی، لاڈلا کہندی سی، اکھاں دا نور کہندی سی، دل دا سرور کہندی سی، تو پیشاب پوٹی کردا سے، تیری ماں وارے وارے جاندی سی، پھر بھی تیری ماں نفرت نہیں سی کر دی، تو جدو جوان ہو گئے ماں تو نفرت کیوں کرنا ہے، ماں نو کتی کیوں کہنا ہے، بڈھے باپ دی داڑھی کیوں نوچنا ہے، شرم کر، حیا کر، اللہ دا عرش ہل جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب او بندہ جنہیں زندگی وچ اپنے ماں باپ نو ویکھیا پھر انہاں دی خدمت
حضور فرما رہے ہیں حضور ماں باپ نو ایک اخلاص دی نظر ویکھنا مقبول حج عمرے دا ثواب ہے۔ اور صحابی عرض کرے یا رسول اللہ ایک باری نہیں 100 باری ویکھیے، پھر آپ نے فرمایا صرف 100 کروڑ باری ویکھ، اللہ تینو کروڑ عمرے حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ دے خزانے چ کیڑی کمی ہے؟ اللہ دے خزانے چ کوئی کمی نہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میری اماں آمنہ حجرے دے اندر بیٹھی ہوندی تے میں عشاء دی نماز شروع کر چکے آندا تے میری اماں حجرے وچوں مینوں صد مار دی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض نماز توڑ دیندا، اماں دا حکم پہلے پورا کردا، اماں دا حکم پہلے پورا کردا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ میرے نال جنت وچ کون جائے گا؟ فرمایا کسائی جائے گا۔ کسائی پھٹے دے گوشت بیچدا ہے، عام عوام دا بندہ ہے۔ میں تیرا کلیم کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں؟ میں تیرا کلیم ہاں، تیرے نال گلاں کرنا تور تے او کسائی ہے، چاند ٹکے دا بندہ پھٹے تے گوشت بیچدا ہے۔ فرمایا کلیم مینوں او دا ایک عمل بڑا پسند ہے، تہجد پڑھدا ہے؟ فرمایا نہیں۔ روزے رکھدا ہے؟ فرمایا نہیں۔ نفل پڑھدا ہے؟ فرمایا نہیں۔ صدقہ خیرات کردا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کردا کی ہے؟ فرمایا پتہ میں دسنا پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پے، بازار دے کونے تے پہنچے، کسائیاں دے پھٹے سارے گوشت لے کے بیٹھے سن، اے گوشت بیچ کے بیٹھا سی، کپڑے وچ گوشت بنیا، گھر دی تیاری۔ فرمایا کتھے چلے؟ انہیں کہا میں گھر چلے آؤں۔ فرمایا میں دوروں آیا، تیرا مہمان ہاں۔ انہیں کہا مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے، 7 بسم اللہ نہیں 100 بسم اللہ۔ ہر کوئی اپنے مقدر دا کھاندا ہے، کسے دا کوئی نہیں کھاندا۔ آؤ میرے نال تشریف لے آؤ۔ گھر پہنچے، کسائی نے آٹا خود گنیا، سالن خود بنایا، کچھ کھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے رکھیا، کچھ کھانا لے کے دور چلا گیا۔ ایک اماں معذور ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، چار پائی تے پئی ہے، اٹھایا بٹھایا، گوڈے دا سہارا دیتا، ہاتھ دا سہارا دیتا، لقمہ توڑیا، اماں دے منہ وچ پایا، ماں دی زبان وچوں الفاظ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے سن، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تیری ماں کہندی کی سی؟ انہیں کہا جی میں کی دساں، سدھی سادھی ماں ہے، دیہاتی ماں ہے، میں روزانہ روٹی کھلانا ماں تے مینوں کہندی ہے اللہ تینوں موسیٰ علیہ السلام دے کٹھے جنت وچ لے جاوے۔ میں کہنا اماں دعاؤں منگی کر جڑی عقل وچ آوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا، جپی پا، اللہ نے تیری اماں دی دعا قبول کر لئی ہے۔ اللہ نے تیری ماں دی دعا اللہ نے قبول کر لئی ہے۔ اٹھ، اللہ تینوں جنت وچ میرے کٹھے رکھے گا، میرے کٹھے رکھے گا۔ اس واسطے ماں باپ دا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ دا دل۔ ایک بزرگ نے بڑی چنگی گل لکھی، میں نو بڑی اچھی لگی، کہ اگر باپ پھل ہے تو اس پھل دی خوشبو ماں ہے، اگر باپ باغ ہے اس باغ دی بہار ماں ہے، اگر ماں گھر دی ملکہ ہے اس گھر دا بادشاہ باپ ہے، اگر ماں دے قدمہ تلے جنت ہے تو جنت دا دروازہ کی ہے؟ بولو باپ ہے۔ دروازہ کھلے گا تو جنت جائے گا نا، جنت دا دروازہ ہے باپ۔ اس واسطے کوشش کر۔ حضور نے فرمایا کاش میرا باپ زندہ ہوندا اور میری ماں زندہ ہوندی اور میں ماں باپ کی خدمت کردا اور میری امت رشک کر دی، رشک کہنے ریس کر دی کہ ساڑھے پیارے نبی نے ماں باپ کی کنی خدمت کی ہے، مثال قائم کی تھی۔ مثال اے سکی ماں نہیں،
اے متری ستیلی بھی نہیں، یہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں یہ بھی منظر نہیں بھولدا، دوپہر دا وقت ہے، گرمی دا موسم ہے، ایک بڑھڑی اماں اٹھڑی تے سوارے، گرد و غبارے دور درازے، پر اپنے رکھا تو کوئی نہیں بھولدا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا دوڑنا شروع کر دیتا، کملی کندے مبارک کو سرک جاندی ہے، پھر سنبھال دینے، پھر سرک جاندی ہے، پھر سنبھال دینے۔ میں صد ماریا سوڑیا میں نوکر کس واسطے، میں نو اجازت دیو اے ڈیوٹی میں دینا وا۔ حضور فرمایا نہیں نہیں صدیق ٹھہر جا ٹھہر جا، او یتیمی وچ میں نو دودھ پلان والی میری اماں حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، اماں دی خدمت کر کے رب دی رحمت لٹنا چاہنا وا۔ امت نو دسیا، امت نو سمجھایا ہے کہ اے اللہ نے جڑیاں دو نعمتاں بنائیاں نے نا، اللہ نے کائنات جیو جی نعمت بنائی کوئی نہیں، ساریاں نعمتاں مول مل جاندیاں نے، ماں باپ والی نعمت نہیں ملدی نہیں ملدی۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا نے اٹھنی دی موار نو خود پڑیا، اٹھنی نو بٹھایا، کندہ دیتا، اماں نو اتاریا، اس کالی کملی نو بچھایا جس دیاں قسمہ عرش والا کھاندا ہے، کتھے بچھایا؟ اماں دیاں قدمہ میں بچھایا۔ جو گھر وچ پانی شربت موجود سی حاضر کیتا، سیدہ پانی پین لگیاں، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے ول توجہ، حضور نے فرمایا اماں میرے واسطے دعا منگو، میرے واسطے، چاہے مفتی ہوئے، مولوی ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، میں کہنا سارے نبیوں نو بھی ساڈے حضور دی دعا دا انتظار ہے، حضور دی دعا دا، تینو حضور دی دعا دا انتظار ہے، مینو حضور دی دعا دا انتظار ہے، سارے مجمع نو حضور دی دعا دا انتظار ہے، اور حضور نو اماں دی دعا دا انتظار ہے، اماں دی دعا دا انتظار ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے بیٹے نو زمانے دا امام بنا۔ اللہ دی مشیت مسکرا کے کہن دیئے، حلیمہ منگن والا اپنی شان نل منگ دے تے دین والا اپنی شان نل دیندہ ہے، تو تے زمانے دا امام کہنی میں سارے جہانہ دا امام بنا دیتا ہے۔ ماں ایسی ہوئے درباری سرکاری نہ ہوئے، ماں غفاری ہوئے، ماں قرآن دی کاری ہوئے، ماں نمازی ہوئے، ماں سچی ہوئے، قول دی پکی ہوئے، ماں ہوئے نا، پھر میں کہنا باپ ہوئے فروخ جیسا، پتر ہوئے ربیعت الرائے جیسا، لیکن وہ پتر بھی ایک ماں دی گودج پلیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، یوں بیٹے کے لیے کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ او ماما، او مبارک ماما، او کرمالیاں ماما، او سدھیاں سادیاں ماما، اولاد دی تربیت کرنے والیاں ماما، اولاد نو حیا سکھان والیاں ماما، اولاد نو قرآن دی تلاوت سکھان والیاں ماما، اولاد نو نماز تے لان والیاں ماما، او گود بھی تے ماں دی سی۔ فروخ آیا گھر تے گھر والی نو کہن لگا، میرا ایک مشورہ ہے من لویں اللہ خیر کرے۔ انہیں کیا حکم کرو، انہیں کیا زندگی گزر گئی ہے، مسلمانہ دا پاڈر بڑا کمزور ہے، کافر حملے کر دینے، مسلمانہ دیاں عزتاں لٹیاں جاندیاں نے، اچھا تے ہوئی ہوندے جڑا کسے دی عزت دا رکھوالا ہوئے، کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھے۔ یہ اجازت دے میں بارڈر تے جانا چاہنا، گھوڑا بھی ہے، زین تے کاٹھی بھی ہے،
انہیں کہا بسم اللہ پر میرے کل تیری امانت بھی ہے، ایدہ کی کرنا ہے؟ انہیں کہا بعد ایدہ نہ رکھ لے، انہوں قرآن پڑھا لے انہیں کہا چلو پھر اللہ دے حوالے۔ فروخ نے گھوڑے تے کاٹھی رکھی، زین وچ پیر رکھیا، چھلانگ لئی سوار ہویا۔ رستے تے کچے سن پر ایمان بڑے پکے سن، رستے تے کچے سن پر مسافر بڑے پکے سن۔ گرد و غبار اٹھیا، گٹا اٹھیا، تھوڑی دیر بعد فروخ نظرہ تو چھپ گیا۔ 1 سال دی گل نہیں، 2 سال دی گل نہیں، 30 سال واپس نہیں آیا۔ کتنے سال؟ 30 سال واپس نہیں آیا۔ اللہ نے اس ماں نو بیٹا دیتا، ماں نے نا ربیہ رکھیا، بچہ وڈا ہویا، ماں مدرسے بھیجیا، نورانی قاعدہ پڑھیا، قرآن پڑھیا، قاری بن گیا، ترجمہ پڑھیا، عالم بن گیا، تفسیر پڑھیا، مفتی بن گیا۔ میں کہنا اللہ دی قسم ہے مسجد نبوی دا مدرس بن گیا۔ فروخ ادھی راتی آیا، اذانہ دا وقت قریب ہے۔ او جڑا بیٹا چھوٹا مسجد نبی وچ درس دیندا سی او جا چکیا سی۔ 3 پتر گھر وچ سن، دروازے تے دستک دتی، پتراں بوا کھولیا۔ 30 سال پہلے داڑھی کالی، انہاں کا بابا چور آ گئے۔ ماں آواز سن دی سی، اپنے تو کوئی نہیں بھولدا، سد ماریا۔ پترے تھوڑی جنت دا دروازہ ہے، تھوڑا باپ ہے، ایدے پیری پہ جو معافی مانگ لینا، گستاخی نہ کرنا۔ پتر پریشان ہو گئے، اذان ہو گئی، کہنے لگا او پترو مسجد نبوی وچ نماز پڑھیے۔ نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، اعلان ہویا ربیہ درس قرآن دے گا، سارے بیٹھ جانا، ثواب ملے گا۔ اس جوان نے حدیث تے درس دیتا، اے سارے درس جس سوچدا رہا شاید کدی میرا پتر ہوئے، اج میرا بیٹا ہوندا، میں عالم تے مفتی دا باپ ہوندا۔ انہاں خیالاں میں جو گم رہا، درس مکمل ہو گیا، دعا ہو گئی، اٹھیا، اپنا صافہ موڈے تے رکھیا، ایک عربی جوان نو پوچھیا پترا ہے جوان کون ہے؟ وہ جوان پریشان ہویا، انہیں کہا بابا تینوں کڑی ضرورت ہے دے بارے پوچھن دی، ایدہ باپ 30 سال پہلے گھروں گیا سی، آج تک واپس۔ سوچن لگے ہوتے میں او دا نا کی سی، انہیں کہا او دا نا تے فروخ سی، پر ماں نے دانا ربیہ رکھے ہے، مدینے والے مشورہ دے کل لیندے نس وستے مدینے والے ہے دانا ربیہ تر رہے رکھ دیتا ہے۔ خوشی نہ اچھلیا، گھر دوڑیا، گھر والی نو مبارک دین کی کہن لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو میری امانت وچ خیانت نہیں کیتی، تو میری امانت وچ، اولاد ایک امانت ہے، امانت اس وچ خیانت نہ کرو۔ اے اللہ نے تینوں مینوں کان دیتے اے بھی امانت ہے، اے اللہ نے تینوں مینوں اکھاں دتیاں اے بھی امانت ہے، اے اللہ نے تینوں مینوں ہاتھ دیتے اے بھی امانت ہے، اللہ نے تینوں مینوں پیر دیتے اے بھی امانت ہے، اللہ نے زبان دیتی اے بھی امانت ہے۔ اس واسطے امانت وچ خیانت نہ کرو، قیامت والے دن خیانت کرنے والے دی پشت وچ کالا جھنڈا ہوئے گا، اور سارے مجمع، ساری دنیا، سارے لوگاں، ساری امتوں نوں پتہ ہوئے گا کہ خیانت کرنے والا ہے۔ اس واسطے خیانت نہ کرو، دین دیانت نال ہے، ایمان امن نال ہے، اسلام سلامتی نال ہے، اس واسطے خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو میرے ویرو، ایک نہ ایک دن اس جہان تو ٹر جانا ہے، ٹر جانا ہے۔ کئی جوانہ دی موت
دل تے موت دا یقین چھوڑ جاندی ہے، یقین چھوڑ جاندی ہے۔ کنے میت اسی دفنانے ہاں، واپس آ کے 4 دن بعد 5 دن بعد بھول جانے ہاں، لیکن کئی اچانک ایسے چلے جاندے کہ دل تے درد اور دکھ چھوڑ جاندے اور یہ دس دن کہ صدر نے بھی مرنا ہے، وزیر نے بھی مرنا ہے، امیر نے بھی مرنا ہے، فقیر نے بھی مرنا ہے، ماں نے بھی مرنا ہے، بہن نے بھی مرنا ہے، بیٹی نے بھی مرنا ہے، چھوٹے بھی مرنا ہے، بڑے بھی مرنا ہے، کالے بھی مرنا ہے، گورے بھی مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو چنگا ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے مرن دی۔ میں کہنا اس طرح مسجداں اگر آباد رہن، فل رہن، او ماشاءاللہ پیچھے بندے، میں کہنا خدا دی قسم اللہ دنیا چ انقلاب بپا کر دے۔ اللہ دنیا میں میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشتے غبار ہوں۔ کوئی مجھ پر آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پر پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پر دیپ جلائے کیوں، میں وہ ایک بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ و روپ بدل گیا، میرا رنگ و روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصلیں بہار ہوں۔ آئندہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔